کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کتے کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہ جو ہم بار بار جھنجھوڑتے ہیں بڑے بڑے قائدین کو، مسلمانوں کے رہنماؤں کو، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے بھائی۔ ہم نے اسلام سے یہ سیکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بات میں کہنا جا رہا ہوں یہ ان اندھے مریدوں کے نام ہے۔ بس ایک کمر بند ہو جاؤ اس گل دے اتے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق چلنا، نماز دی پابندی، نماز ہو جیڑی تانوں گناہ تو روک دے او نماز، کاروبار چ ایمانداری دی پابندی او ایمانداری جیڑی محمد رسول اللہ دی سنت ادا کرا دے، اور جب کسی مظلوم تے ظلم ہوندا ہوئے تے حق اور سچائی دی پابندی جیڑی محمد رسول اللہ دی سنت ادا کرا دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ جڑا قصہ بھی ادھا رہ گیا تسی میرے یوٹیوب دا جڑا چینل ہے شاہ امام پنجاب اتنے جا کے سنتے رہو گے، اکثر تقریراں میں اینو بیان کرتا رہنا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تانوں بھی مینوں سب نوں اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جاندے جاندے تانوں ایک گل دسدا چلا، آج جڑا جمعہ لنگھیا ہے نا، اردو میں ہی سنا دیتا ہوں آپ۔ یہ جو جمعہ گزرا تو میں نے کچھ باتیں کہیں ہندوستان کے کچھ بڑے مولویوں کے متعلق، تو مجھے آج 5-7 لوگوں کا میسج آیا کہ مولانا صاحب اتنے بڑے بڑے مولویوں کے متعلق یہ بات نہ کہو، کہ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کے متعلق کچھ بات نہیں کرتے، آپ اتنے لوگوں اتنے بڑے مولویوں کے خلاف کچھ بات نہ کہو۔ کئیوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ کو شاید تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی گفتگو نہیں ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار جھنجھوڑتے ہیں بڑے بڑے قائدین کو، مسلمانوں کے رہنماؤں کو، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے بھائی، ہمارا خاندانی کام ہے یہ۔ ہم نے اسلام سے یہ سیکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بات میں کہنا جا رہا ہوں یہ ان اندھے مریدوں کے نام ہے، ان اندھے مریدوں کے نام جو کہتے ہیں اسلام برباد ہو جائے، ہمارا پیر سلامت رہنا چاہیے۔ وہ اندھے مرید کبھی بخاری کو کھول کے دیکھیں، کبھی ابو داؤد کو پڑھ لیں، کبھی نسائی کو پڑھ لیں۔ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے، 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہی، فرمایا مسلمانوں میں تمہارا خلیفہ بن گیا، میں تمہارا امیر بن گیا، ایک بات بتاؤ، اگر میں اسلام کے خلاف کبھی چلوں نعوذ باللہ، اگر میں اسلام کے راستے سے بھٹک جاؤں تم کیا کرو گے؟ آج کل تو بڑے مولویاں دے سامنے لوکاں دی آواز نہیں نہ نکلدی، تے ساڈے ورگا کوئی مول لے تے چمچے بول کے سوچتے بھی بہت کامیابی کر لئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بھٹک جاؤں کیا کرو گے مسلمانوں؟ پیچھے سے ایک بدو اٹھا، مسلمان، غریب مسلمان، دیہاتی مسلمان، جس کے کپڑے بھی اچھی طرح کے نہیں تھے، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اپنی ٹوٹی تلوار لے کے کہنے لگا، اے عمر اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے تو یہ تلوار میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ سیدنا عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں یہی چاہتا تھا کہ میری قوم میں ایسے لوگ موجود رہیں، اگر میں بھٹکنے کی کوشش کروں تو یہ مجھے سیدھے راستے پر لے آئے۔ تو ہمارا تو بھائی خاندانی پیشہ ہے۔ میرے ابو شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی انتقال ہو گیا سن 1992 میں بابری مسجد کی شہادت میں، جب سرکاری مولوی نرسیما راؤ کی گود میں بیٹھ گئے تھے، تب پنجاب کا شیر دھاڑا تھا کہ ہم بے ایمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم انصاف پسندوں کے ساتھ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں جب عثمان بیٹوی نے گنڈا گردی کی تھی تو میرے دادا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے دانت کھٹے کر کے کہا، ہم حکیم الامت قاری طیب صاحب کے ساتھ ہیں، سارے بدماش ایک طرف، پنجاب کا شیر ایک طرف۔
جب ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز کے ٹوڈی مرزا غلام قادیانی کے چیلوں کے ساتھ کھڑے تھے تو میرے پردادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے انگریز کے خلاف ڈنکا بچا کے ہندو پانی مسلمان پانی کے گھڑے توڑ کے اور انگریز کے ٹوڈی اور انگریز کے غلام مولویوں کے اوپر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا کہ نہ انگریز کی چلنے دیں گے نہ انگریز کے مانواز مولویوں کی چلنے دیں گے. یہ میرا خاندانی پیشہ ہے میاں. میرے پردادا کے ابو مولانا شاہ محمد زکریا لدھیانوی جب بڑے بڑے لوگ جیلوں میں تھے اور کئیوں نے سوچا مسلمانوں کو پٹھی پٹی پڑھائیں گے اپنی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائیں گے تو اس نے ڈٹ کے کہا تھا کہ نہ انگریز کی چلنے دوں گا نہ انگریز کے چمچوں کی چلنے دوں گا. اور پھر محدث اثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ کہا کہ میں نے شاہ محمد زکریا لدھیانوی جیسا بہادر اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں کہا. یہ ساڈا خاندانی پیشہ ہے, کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا. میرے پردادا کے دادا مولانا شاہ محمد لدھیانوی جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا ہندوستان کے سارے مولوی چپ تھے. ہندوستان کے مشرق سے لے کے مغرب تک کسی مولوی نے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. لوگ ڈرتے تھے کہ انگریز اس کے ساتھ ہے, انگریز گورنر اس کے ساتھ ہے, ملک کا وائسرائے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, یہ میں باتیں ہوائی نہیں کر رہا. ہم نے سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کا گریبان پکڑا. ہم نے انگریز کو کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کتے کو برداشت نہیں کریں گے. ہم نے انگریز کو بھی ٹھوکا, انگریز کے ماں نواز مولویوں کو بھی ٹھوکا. اور اس وقت بھی ان مولویوں نے کہا تھا کہ پنجاب کے امام غلط کہتے ہیں. پھر جا کے جب ان کو بھی سمجھایا تو 5 دن بعد انہوں نے بھی کہا کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے. میاں صاحب یہ عثمان کا خاندانی پیشہ ہے, تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے. میرے پردادا کا پردادا مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی 1790 میں جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھ کے آیا, اٹھاؤ تاریخ میں بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آج مجبوراً ہندوستان کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ جس دور میں شاہ عبد القادر لدھیانوی نے علم بغاوت انگریز کے خلاف بلند کیا, درجنوں مولویوں نے انگریز کی نوکری اختیار کی, انگریز کی عدالتوں میں جج لگے, اس ملک میں قاضی بنے. اور پنجاب کے شیر نے بغاوت کا اعلان کیا, قاضی بننے سے انکار کیا, اور پھر ہندوستان کی جنگ آزادی کا فتویٰ دے کے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھیں گے, ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, ایک سوراخ سے 2 بار جو ڈسا جائے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے. مولویوں تو تاں فکر لگ گئی انہاں دے چودھریاں دے خلاف بول رہے ہیں, انہاں دی خوش کوئی جاندی ہے. مستورات بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہ بھی ہماری مائیں بہنیں انشاءاللہ. دعا کیجئے یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.